اولیاء کاملین نے بتایا کہ خالق کائنات کی تخلیق اس انداز سے جدا ہے اور اس انداز سے منفرد اور الگ ہے کہ اس کی ہر تخلیق کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور وہ ظاہر کا بھی پیدا کرنے والا ہے اور باطن کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ زمین کا ایک ظاہر ہے جو ہم دیکھتے ہیں، درخت ہیں، کہیں پہاڑ ہے، کہیں جنگل ہے، کہیں صحرا ہے، کہیں پانی ہی پانی ہے اور کہیں پانی نہیں مل رہا ہے، کہیں سبزہ ہے، کہیں کھیت ہے۔ یہ ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے، اور وہ باطن بھی جسے ہماری نظریں تلاش کر سکتی ہیں، جیسے آج جدید سائنس اپنے جدید آلات کے ذریعے اس کی زمین کی تہوں سے بے شمار ایسے چیزیں برآمد کر رہی ہے، دریافت کر رہی ہے، لیکن ان کے باوجود کچھ ایسے اشیاء ہیں، ایسے جسم ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن کو انسانی نظر آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اسی طرح آسمان ہے، ایک ان کا ظاہر ہے اور ایک ان کا باطن ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خالق کائنات کی تخلیق اس انداز سے جدا ہے، اس پہلو سے منفرد ہے کہ اس کی ہر تخلیق کا ایک ظاہر ہے، جیسے خود انسان کا اپنا وجود ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ہی بتایا گیا کہ انسان کو اپنے جسم پر غور کرنا چاہیے۔ اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے، اور باطن بھی ایسا ہے کہ ایک وہ جس کو کسی دوسرے آلات کی مدد سے جو طبیب ہیں، معالج ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو وہاں سے بھی نظر نہیں آنے والے۔ اس طرح اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ یہ جو انسان کا ظاہر ہے، اس کو بنانے کے بعد اس میں میں نے اپنی روح پھونکی ہے۔ اور آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ قرآن نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ میرے محبوب بھی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے، تو آپ فرما دیجئے کہ من امر ربی، کہ یہ تو امر ربی ہے، یہ تو میرے رب کا امر ہے، اس کا حکم ہے۔ اس کی کوئی اور ڈیفینیشن، اس کی کوئی اور وضاحت، کوئی اس کا اور مفہوم انسان کے عقل میں آ نہیں سکتا۔ انسان کی عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ اگر روح کی کوئی اور کیفیت ہوتی، اس کی کوئی پیمائش ہو سکتی، اس کا کوئی وزن ہو سکتا، پر میں اس کو یہی کہو کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح کے متعلق تو سوال کرتا ہے، اسے بتائیے کہ روح جو ہے یہ محض امر ربی ہے، اس کا کوئی اور حوالہ نہیں ہے۔ کہ انسانی عقل جہاں اس کی انتہا ہو جاتی ہے، جہاں انسانی فہم و فراست اور انسانی شعور جہاں بلندیوں پہ رک جاتا ہے، وہاں امر ربی ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات مقدس کے بارے میں جب سوال ہوا کہ آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، آپ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ہماری طرح لباس پہنتے ہیں، تو فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم یوحا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں لیکن میری طرف وحی آتی ہے۔ اب وحی کیا ہے؟ وحی فرمایا کہ وحی امر ربی ہے، اور جب روح کا پوچھا تو بتایا کہ روح امر ربی ہے۔
کہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کی حقیقت امر رب سے وابستہ ہے۔ یہاں جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 185 میں ہم پڑھ رہے ہیں، ارشاد فرمایا اولم ینظروا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، کیا یہ غور نہیں کرتے؟ قرآن مجید کا ایک بہت دلچسپ سبق یہ ہے کہ قرآن مجید بار بار کہیں کہا کہ اولم یتفکروا، کہیں کہا کہ اولم ینظروا، کہیں کہا کہ افلا یتدبرون، کہیں کہا کہ افلا یتفکرون۔ سبحان اللہ، یہ تفکر کیا ہے، یہ تدبر کیا ہے، یہ فہم و فراست کیا ہے؟ اب المیہ یہ ہے اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آج کے مسلمان کو سوچنے سمجھنے سے عاری کر دیا گیا، وگرنہ مومن کی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفات بتائی نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا بفراست المومن، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، غور کیجئے کہ اتقوا بفراست المؤمن، کہ ینظروا بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، مومن سے نہیں ڈرنا، مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی عقل سے ڈرو، اس لیے کہ ینظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور آج کے مومن کو کیا کیا گیا؟ بس صرف وہ رٹی رٹائی چیزیں ہونی چاہیے، تدبر نہیں ہونا چاہیے، غور نہیں ہونا چاہیے، فکر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اولیاء کاملین کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ جب ہم اصفیاء کی بات کرتے ہیں، صوفیاء کی بات کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ دراصل وہ لوگ ہیں جنہوں نے تدبر کیا ہے، جنہوں نے تفکر کیا ہے، اور جس طرح قرآن نے کہا کہ سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو۔ ہم بے شمار اولیاء کو پڑھتے ہیں نا، آپ کبھی غور کریں کہ حضرت داتا لاہوری کیا تعارف ہے بھائی، کہ عرب سے آئے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا اس زمانے میں 900 سال پہلے جب سفر نایاب تھا، سفر کی سہولیات ہی نہیں تھی، اور قتل و غارت ہے، ملکوں کا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی انسانی تحفظ نہیں ہے، شناختی نہیں ہے، آپ کسی دوسرے قبیلے کے پاس سے گزر نہیں سکتے ہیں، کسی دوسرے علاقے سے گزر نہیں سکتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ یہ حضرات سینکڑوں میل، ہزاروں میل سفر کرتے ہیں؟ یہ قرآن کا یہ سبق ہے کہ اولم ینظروا، یہ وہ سبق ہے کہ اولم یتفکروا، یہ وہ سبق ہے کہ افلا یتدبروا، یہ قرآن کا وہ سبق ہے کہ افلا یتفکروا، کہ تم غور نہیں کرتے، تم تدبر نہیں کرتے، تم زمین پہ غور نہیں کرتے۔ سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو اور زمین پہ غور کرو اور اس کی نشانیوں کو تلاش کرو۔ تو یہ بندگان خدا وہ ہیں جو قرآن کو صرف پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن کی صرف تلاوت ہی نہیں کرتے۔ اب ہمارا مسئلہ کیا بنا ہے؟ ہم ایسے لوگوں کے ہاتھوں چڑھ گئے ہیں جنہوں نے بس ہمیں یہ سکھا دیا اتنی آیتیں پڑھو، اتنی وظیفے کرو، اور اللہ جانے ان کے اندر کیا ہے۔ اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان پہ تدبر کیا ہے، غور کیا ہے، فکر کیا ہے، اور ایک ایک لفظ پہ زندگیاں بسر کر دی، ایک ایک لفظ پہ زندگی گزارتی ہے، اور قرآن مجید کے، اللہ کی کتاب کے ایک ایک دیے ہوئے سبق پہ ایسا عمل کیا کہ زندگی اس پہ صرف کر دی، اپنی پوری زندگی اس پہ لگا دی۔ کہ قرآن نے کہا وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان پہ غور کرو۔ تو یہ جو بزرگان دین ہیں، یہ جو اولیاء کاملین ہیں، انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے اپنی زندگیوں کو پریکٹیکلی، عملی طور پر اللہ کی کتاب کا راسخ بنایا۔ قرآن مجید نے کہا ایک مقام پر کہ راسخون فی العلم، کہ علم والے وہ ہیں، ایک علم والے جنہوں نے کتاب پڑھ لی ہے، امتحان پاس کر لیا ہماری طرح۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ ڈگری لے لی، سند لے لی ہے، سندیں بڑی ہو گئی ہیں، ڈگریاں بڑی ہو گئی ہیں، امتحان پاس کر لیا ہے،
ہمیں سند مل گئی ہے۔ قرآن نے دیکھیں بہت پہلے کہا کہ والراسخون فی العلم، کہ بندگان خدا وہ ہیں، حقیقی اللہ کے مقرب وہ ہیں، حقیقی محبوبان الہ وہ ہیں جو علم میں راسخ ہو گئے ہیں۔ علم میں راسخ ہونے کا مطلب یہ کہ علم ان کی پوری زندگی پر حاوی ہو گیا ہے، ان کے پورے وجود پر حاوی ہو گیا ہے، اور ان کا ظاہر و باطن علم سے وابستہ ہو گیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا دلچسپ سبق یہ ہے کہ مومن کو، اور آج یہ جو ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا امت مسلمہ کے حوالے سے، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنے کی مہلت ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کو سوچنے سمجھنے سے عاری کر دیا گیا ہے کہ مسلمان سوچے سمجھے نہیں، بس وہ شدت پسند بنا دیا جائے، جذباتی بنا دیا جائے، اور اس کو ایسے مغالطوں میں الجھا دیا جائے کہ جہاں مومن کی وہ جو فہم و فراست ہے اور مومن کے پاس جو تدبیر ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ آقا کریم فرماتے ہیں اتقوا بفراست المومن، مومن سے نہیں ڈرنا ہے، مومن کی فراست سے ڈرنا ہے۔ ینظر بنور اللہ، کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا جو شعور ہے، جس طرح اقبال نے کہا نا کہ مومن ہے تو آفاق میں ہے گم، مومن جو ہے وہ تو کل جہان کو اپنے دماغ میں لیے ہوئے ہے، اور اس کی جو تدبیر ہے، اس کا جو تفکر ہے، وہ کیونکہ اللہ کی کتاب سے وابستہ ہے۔ اور مومن کو آج کیا کیا گیا ہے کہ مومن سوچے سمجھے ہی نہیں، بس اس کو الجھا دیا جائے ایسی چیزوں میں جہاں تفکر نہ رہے، جہاں تدبر نہ رہے، جہاں تدبیر نہ رہے، جہاں فہم و فراست نہ رہے۔ اللہ کی کتاب کی آیات بار بار سبق دہراتی ہیں، اولم ینظروا اولم یتفکروا، کہیں کہا کہ افلا یتدبروا، کہیں کہا کہ افلا یتفکرون۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ مومن کو بار بار یاد دلایا جائے کہ مومن یہاں اس دنیا پہ، اچھا ایک اور بھی زندگی کے بارے میں ہمارا جو سوچنے سمجھنے کا پہلو ہے نا وہ الگ کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک صوفیاء کے طبقے میں بھی ہمارے ہاں بھی ایک بڑی دلچسپ اور غور طلب بات ہے کہ ایک وہ ہے کہ جن کا دین سے کوئی سابقہ لاحقہ نہیں۔ آج کی دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پہ ہمارا مقابلہ کیا ہے، یہاں پہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، پہلے ہمیں یہ پتا نہیں ہے، اور ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ دین سے رغبت، اللہ سے رغبت، محبت الہی، اللہ کے رسول سے رغبت، محبت رسول۔ دنیا اس کوشش پر ہے کہ وہ جس طرح اقبال نے کہا نا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ روح محمد کیا ہے؟ یہ روح محمد وہ تدبر ہے، وہ فہم و فراست ہے، وہ غور ہے، وہ فکر ہے، وہ شعور ہے، وہ عقل ہے جو مومن کو عطا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وہ کئی مرتبہ واقعہ سنایا کہ جب آپ خلیفہ بنے نا تو ایک مرتبہ حج کے موقع پر اب حکمران وہ ہوتا ہے جو خطبہ دیتا ہے، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بطور حاکم، بطور سربراہ ریاست خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے ہزاروں یا کئی لاکھ کا مجمع ہے، تو سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے خیال آیا کہ میں تو ابن خطاب ہوں، میں تو خطاب کا بیٹا ہوں، آپ کے والد گرامی کا نام ہے، کہ میں تو وہ ہوں جسے میرے والد چند اونٹ دیتے کہ یہ چرا کے لانے ہیں، اور میں انہیں دن بھر ایک قطار میں ایک جگہ اکٹھا نہیں کر سکتا تھا۔ اور اے خطاب کے بیٹے، تجھے کس نے یہاں پہنچا دیا ہے کہ عرب کے سردار بھی، قریش کے سردار بھی، اور عمراء بھی، اور امیر غریب اور چھوٹے بڑے سارے تیرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں؟
اور تیری بات سننے کے لیے تیار ہے. تو میں نے غور کیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے غلامی رسول نے، مجھے نسبت رسول نے اور مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت نے اور آپ کے تعلق نے اور دین کی نسبت نے اس قابل بنا دیا ہے کہ جو میں کل تک چند اونٹ نہیں چرا سکتا تھا، آج لاکھوں توحید پرست میری بات سننے کے لیے تیار کھڑے ہیں. یہ بھی تدبر کی بات ہے، یہ بھی غور و فکر کی بات ہے، اور یہ مومن کی فراست ہے کہ مومن فراست رکھتا ہے، فہم و فراست سے سجا ہوا ہوتا ہے، مزین ہوتا ہے، اور مومن کے پاس تدبیر ہوتی ہے. سورہ اعراف کی آیت مبارکہ میں فرمایا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت کے بعد بھی گمراہ کر دیتا ہے. انسان خبردار یہ بات سمجھے کہ میں نے یہ حاصل کر لیا، وہ حاصل کر لیا، میں نے ڈگری حاصل کر لی، میں نے بڑا منصب حاصل کر لیا. وہ جو دے سکتا ہے نا وہ لے بھی سکتا ہے، دیتا بھی وہی ہے. اچھا یہ دونوں آزمائشیں ہیں، اور یہ آزمائشیں کیسے ہیں؟ یہ دولت کے بارے میں بھی ہے، یہ صحت کے بارے میں بھی ہے، یہ علم کے بارے میں بھی ہے، یہ عبادت کے بارے میں بھی ہے، عمل کے بارے میں بھی ہے کہ وہ صحت بھی دیتا ہے اس لیے کہ یہ بھی آزمائش ہے، اور صحت لیتا بھی ہے اس لیے کہ یہ بھی آزمائش ہے. حضرت خواجہ نظام پاک کی ایک مثال سامنے آ گئی کہ حضرت یہ محبوب الہی اس لیے ہے. دیکھیں صوفیاء کی باتیں کیسی ہیں. آپ مشائخ میں محبوب الہی کہلاتے ہیں، شیخ المشائخ کہلاتے ہیں، اور ہمارے صاحب طریقت چشت میں آپ شیخ المشائخ ہیں. آپ کو آپ کی زندگی مبارک کے آخری ایام میں آپ کے حجرہ مبارک سے کافی دیر غائب پایا جاتا ہے. تو آپ کے کچھ تعلق والوں نے، مریدین نے غور کیا کہ حضرت اچانک غائب ہو جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ ایک جو جماعت ہے زیادہ تعلق والوں کی، زیادہ محبت والوں کی، انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ طریقت کہاں جاتے ہیں. انہوں نے جب غور کیا اور تلاش کیا، پتہ چلا کہ جب صبح وہ اپنے معمولات سے، وظائف سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کے ہمراہ ایک شخص ہوتا ہے طبیب، اس کے ہمراہ وہ آبادی سے باہر چلے جاتے ہیں، اور کافی دیر کے بعد، دن گزرنے کے بعد واپسی ہوتی ہے. تو پیچھا کیا، تلاش کیا کہ کدھر جاتے ہیں. واپسی پہ پتہ کیا تو حضرت شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میرا راز ہے جو میرا اور میرے طبیب معالج کے درمیان ہے کہ عرصہ 10 سال یا اس سے زیادہ ہو گیا ہے، میری پیٹھ پر ایک زخم ہے، میری پیٹھ پر ایک زخم ہے جس کی وجہ سے میں لیٹ نہیں سکتا، اور یہ طویل عرصہ سے میرے اس زخم کا علاج کر رہا ہے. اس کو میں نے کہا ہے کہ کوئی میرے تعلق والوں میں سے میری اس تکلیف کو نہ دیکھے، میری بیماری کو نہ دیکھے. تو مریدین نے، تعلق والوں نے، شاگردوں نے، محبت والوں نے سوال کیا کہ اس چھپانے کی وجہ کیا ہے. اب جواب سنیے. جیسے میں نے کہا کہ وہ دیتا بھی ہے آزمائش کے لیے، وہ لیتا بھی ہے آزمائش کے لیے. حضرت شیخ طریقت، شیخ المشائخ، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے طویل عرصہ 40-50 سال 60 سال مجھے بڑی اچھی صحت دی رکھی. وہ بھی میرا اور میرے رب کا معاملہ تھا. اب وہ جانتا ہے کہ اس صحت میں اس کے آزمائش پر، اس کے امتحان پر کتنا پورا اترا ہوں. اب ابتلا آئی ہے، اب مصیبت آئی ہے، بیماری آئی ہے، تکلیف آئی ہے، تو لہٰذا یہ میں نے بھی چھپایا کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. اس لیے کہ یہ آزمائش ہے، یہ بھی امتحان ہے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ پتہ نہیں کوئی ہمارے اوپر ہی آ گیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ صحت بھی اس کی دی ہوئی تھی،
اب صحت نہیں ہے، بیماری ہے، تو یہ بھی اس کی طرف سے ہے، لہٰذا یہ بھی میرا اور اس کا معاملہ ہے، دونوں میں ہے بندے کی آزمائش۔ اسی طرح دولت ہے، اسی طرح علم ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ بندے کے پاس علم آ جائے، بندہ کوئی دو چار لفظ سیکھ جائے تو وہ کہتے ہیں میں ہی جانتا ہوں، کوئی دوسرا جانتا نہیں ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ علم کا، ایک حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں نے ایک مرتبہ ابلیس سے پوچھا تھا کہ تیرے پاس بڑے بڑے بہکاوے ہیں انسانوں کو بہکانے کے، تو کون سا بڑا بہکاوا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ہر ایک کے لیے الگ الگ جال ہے، ہر ایک بندے کے لیے الگ الگ جال ہے۔ بندہ سمجھتا ہے نا میں بچ گیا ہوں، میں بڑا سیانا ہوں، اس نے ہر ایک کے لیے الگ الگ جال رکھا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ علم والوں کے ساتھ تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا علم والا تو بڑی آسانی سے میرے جال میں آتا ہے۔ کیسے تیرے جال میں آتا ہے؟ اس نے کہا میں علم والے کو علم کے تکبر میں لے آتا ہوں، میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا، بس یہ میرا پھندا ہوتا ہے، یہ میرا جال ہوتا ہے۔ ابلیس کہتا ہے جب میں بندے کو یہاں لے آتا ہوں وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ عزیز مکرم، اسی طرح صحت بھی دی ہوئی ہے تب بھی آزمائش ہے، اگر لے لی ہے تب بھی آزمائش ہے، علم اگر مل گیا ہے تب بھی آزمائش ہے، علم اگر لے لیا ہے پھر بھی آزمائش ہے۔ رب فرماتا ہے ہدایت بھی میں دیتا ہوں، اور میں دے کر من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، میں ہدایت بھی دیتا ہوں اور ہدایت دینے کے بعد میں کبھی لے بھی لیتا ہوں۔ ہدایت دی ہے پھر بھی آزمائش ہے کہ ہدایت دی ہے تو اس ہدایت دینے کا تو نے کیا کیا ہے؟ ہدایت لے لی ہے پھر بھی آزمائش ہے۔ حاضرین مکرم، رب فرماتا ہے وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ ساری نشانیاں اس لیے ہے کہ تم اپنی طغیان کہتے ہیں نفس پرستی، اپنے آپ میں گم ہو جانا، انسان اپنے نفس کا شکار ہو جاتا ہے۔ رب فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم بندگی خدا میں کس درجے پر ہو اور اپنے نفس کی بندگی میں یا نفس کی ماننے میں کس درجے پر ہو۔ عزیز مکرم، سورہ اعراف کی یہ آیات مبارکہ ہمارے لیے یہ سبق لیے ہوئے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں صحت دی ہے، اس نے ہمیں صحیح اعضاء دیے ہیں، اور اگر اس نے ہمیں علم دیا ہے، اگر اس نے ہمیں عمل کی توفیق دی ہے، اگر اس نے ہمیں عبادات کا موقع دیا ہے